مسلسل، دادا اور دل دادا، انشے سیریل، 59واں انشا، شارق علی۔ نرنگ آباد لائبریری میں جشن فیض تھا، تقریری اور بزبان موسیقی خراج تحسین اور پرجوش اختتامی کورس۔ لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے۔ واپسی پر یانی آپا نے کار چلاتے ہوئے کہا، کتنی مماثلت ہے فیض اور ناظم حکمت کی زندگی اور فکر میں۔ یہ ٹکڑا سنو، اے محبوب وطن، تم میرا قفس بھی ہو، آزادی بھی، تم میرا بدن ہو، گرم رات میں پھونکتا ہوا بدن، سنہری آنکھوں میں سبز تل والے محبوب، کہو حسن، عظمت اور کامیابی کی آرزو کا نصیب ہجر مسلسل کیوں ہے؟ مصرے تو خوب ہیں، لیکن کون تھا ناظم حکمت؟ میں نے پوچھا۔ بولی، وہ 1902 میں سلطنت عثمانیہ کے ماتحت شہر سیلونیکا کے ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوا۔ یہ شہر اب یونان میں ہے۔ بچپن سے شاعری کی اور 17 سال کی عمر میں پہلی کتاب چھپی۔ نیول اسکول سے تعلیم پانے کے بعد پہلی جنگ عظیم کے دوران مشرقی ترکی میں استاد رہا۔ وہ فطرتاً انقلابی تھا۔ روسی انقلاب کے بعد 1922 میں ماسکو یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی۔ 1924 میں آزاد ترکی میں اپنے گھر لوٹا تو جلد ہی کمیونسٹ رسالوں میں چھپی تحریروں کی وجہ سے قید کر دیا گیا۔ کسی طور فرار ہو کر 1926 میں دوبارہ ماسکو پہنچا۔ 2 سال بعد ترکی کی حکومت نے معافی دے کر وطن واپسی کی اجازت دی۔ میک ڈونلڈ کے ڈرائیو تھرو میں یانی آپا نے گاڑی روکی، کافی اور فرینچ فرائز لیے گئے اور گفتگو دوبارہ شروع ہوئی۔ دادا جی بولے، وطن لوٹا تو ہر وقت خفیہ پولیس کی نگرانی۔ اگلے 10 سے 5 برسوں میں وہ جھوٹے الزامات کے تحت جیل میں قید رہا۔ اندر یا باہر وہ مسلسل لکھتا رہا اور جلد سازی، پروف ریڈنگ، ترجمے اور ڈرامے لکھ کر دال روٹی بھی کماتا رہا۔ 1929 سے لے کر 1936 تک عالمی بحران کے دنوں میں اس نے 9 کتابیں، 5 مجموعے اور 4 طویل نظمیں شائع کی۔ انکل نے کافی کا گھونٹ بھرا اور بولے، 15ویں صدی میں اناٹولیا کے انقلابی صوفی شیخ بدرالدین کی حکایت سے لے کر عام لوگوں کی مدح سراہی میں 20,000 مصروں کی طویل نظموں اور مارکسسٹ ڈراموں تک اس نے کیا نہیں لکھا۔ حرف و بیان کی چابک دستی، آزاد نظم کی شروعات اور بے مثل استعاروں کا استعمال ترک ادب میں اسے ایک ممتاز مقام دیتا ہے۔ یعنی آپا بولی، ترکی میں مسلسل قید و بند اور پابندی سے تنگ آ کر 1951 میں اس نے وطن کو خیر آباد کہا اور بقیہ عمر مشرقی یورپ اور روس میں اپنے خواب کمیونزم کی حمایت میں گزاری۔ 1963 میں ماسکو میں انتقال کے بعد اسے بے حد پذیرائی ملی۔ انتہائی پر اعتماد، تصور و خیال اور قوت اظہار سے مالا مال ناظم حکمت صرف ترک لوگوں کا ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے کچلے ہوئے عوام کی آرزوؤں اور امنگوں کا نمائندہ ہے۔ جبر و استبداد کے خلاف ایک طاقتور آواز جاری ہے۔ ویلیو ورسٹی، شارق علی۔